سبحان اللہ، میں نے کہا کہ میرے جملے اگر تلخ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کی حرمت کا معاملہ۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ہم کوئی نرم گفتگو کرنے کے اس وقت قائل نہیں ہے جب نبی کی بے ادبی ہو رہی ہو۔ کسی کو اچھا لگے تو سنے، نہیں اچھا لگے تو گھر پہ بیٹھے، کیونکہ نبی کی عظمت کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس وقت جو نرم ہاتھ رکھنے کی بات کرے مجھے اس کے ایمان پہ شک لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی کی عظمت کی بات آئے تو صدیق اکبر جیسا اتنا سنجیدہ نرم مزاج آدمی جب جواب دیتا ہے تو وہ جواب کا بے عین ہی ترجمہ بخاری کا آج تک لوگ نہ کر سکتے، ورنہ بتاؤ کر کے۔ لوگ بخاری کو تو بہت مانتے ہیں نا، وہ بخاری میں وہ جواب کا کوئی ترجمہ کر دے جلسے میں، وہی من نوان جو صدیق نے کہا تھا جا، میں تو وہ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ لیکن عشق والے تو تڑپیں گے نا، عشق والے تو تڑپیں گے نا، اس لیے کہ ہمارا سب کچھ تو وہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، حق ہے۔ اور عیب ہو تو کوئی بیان کرے تو ٹینشن نہیں، لیکن جو ذات بے عیب ہو تو شیطنت کا یہ سلسلہ دیر سے جاری ہوا۔ کیا میں نے جو آیات پڑھی، تلاوت کی، جب حضور علیہ السلام پر کسی سبب سے آیات کا نزول موقوف ہو گیا کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، اب کیوں موقوف ہوا اس کے جواب الگ الگ دیے جاتے ہیں، لیکن ہم اہل عشق ساری روایتوں کو سامنے رکھ کر ایک بات کہتے ہیں، آیات کا نزول کیوں موقوف ہوا؟ وجہ یہ ہوئی کہ محبوب کے اندر کلام الہی کی لذت کی اور تڑپ پیدا ہو جائے۔ بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ہم اس طرف جاتے ہیں اور سب مانتے ہیں، جتنی بیان کی گئی ہے صحیح حدیث کی روشنی میں سب مانتے ہیں، ان کا اختلاف نہیں کہ چارپائی کے نیچے کیا تھا تو یہ تھا، وہ سب اپنی جگہ، لیکن ہم جو مانتے ہیں وہی کہ انقطاع کا سبب، جیسے کسی پیاسے کو شربت کا ایک گھونٹ پلا کر کے آپ ہٹا لیں برتن تو بولو پیاس اور بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی، وہ تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا، ہے نا؟ تو محبوب سے آیتیں اس لیے روک لی گئی کہ وہاں تو کلام الہی کا شربت تھا، تو اللہ کے کلام کی لذت جو ڈائریکٹ ان کے دل پہ نازل ہوتی تھی تو پھر اس کی اپنی لذت تھی نا۔ آج کوئی اچھا قاری قرآن پڑھے تو کیسا لگتا ہے محفل میں؟ جب ڈائریکٹ ان کے دل پہ قرآن نازل ہوتا ہوگا تو اس وقت کا منظر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ دیر کے لیے روکا گیا، بڑی حکمتیں تھی، کچھ لوگوں نے کچھ کہا سب صحیح ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اہل محبت کی کچھ باتیں ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے بھی دلیل ہے، میں کوئی بغیر دلیل بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو ہوا یہ کہ رک گیا نزول، تو مکے کے بدتمیزوں نے کہا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ کیا کہا؟ اور یہ بات نقل کر رہا ہوں کیونکہ کافروں کی بات، ان کا کفر نقل کرنا کوئی کفر نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہوا کیا کہا کہ توجہ کرنا میری طرف دیکھتے ہوئے۔ انہوں نے کہا محمد کو اس کے رب نے، یہ جملے تھے، محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ اب جب انہوں نے یہ کہا نا کہ چھوڑ دیا تو حضور کے پاس یہ جملہ پہنچا، تکلیف ہوئی حضور کو۔ ظاہر سی بات ہے کسی کی بے ادبی ہوگی تو تکلیف تو ہوگی، دل ہے، تو حضور کو تکلیف ہوئی تو حضور نے نظریں اوپر اٹھائی۔ دیکھیں آپ، حضور کی نظریں اوپر اٹھی، وہ حیا سے جھکی ہوئی نظریں اوپر اٹھی اور دل میں خیال آیا میرے یار کیا تو نے مجھے چھوڑ دیا؟ یہ جو کہتے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ مکے کے کافر جو بک بک کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں قربان۔ اب بلبل سدرا کو حکم ہوتا ہے جبریل جاؤ سبحان اللہ، اور یہ بک بک جو کر رہے ہیں نا ان کو جواب دو، اور محبوب پر یہ سورج چمکتی دمکتی نعت لے کر کے جاؤ، کیا وَالضُّحَىٰ سبحان اللہ، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چاشت کی قسم، رات کی قسم۔ اور اہل محبت جب ساری تفاسیر کا نچوڑ پیش کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں
تیرے چہرے کی قسم، سبحان اللہ، اے سبحان اللہ، تیرے سبحان اللہ، زلفوں کی سبحان اللہ، قسم، سبحان اللہ، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم۔ پھر اس کے بعد جواب کا انداز دیکھو، ما ودعک ربک، انہوں نے کیا کہا تھا؟ محمد کے رب نے اس کو چھوڑ دیا۔ جواب میں بھی یہی، یہ نہیں کہ اللہ نے چھوڑ دیا، کیا کہا؟ تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، نہ مکروہ جانا۔ دیکھو پہلے ان کا جواب آ رہا ہے، اور اب جواب آنے کے بعد محبوب کی تاشان بیان کی جا رہی ہے۔ کیا؟ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، نہ آپ کو مکروہ جانا۔ ارے وہ اللہ ہے، کوئی لاکھ مرتبہ آسمان دیکھتا رہے اور پوچھتا رہے کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا، اس نے کسی کو کیا جواب دینا، کب دینا؟ لیکن محبوب سے پیار جو ہے، محبوب کی نظریں اٹھی تو بات آ گئی۔ پیارے تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تیرے رب نے تجھے مکروہ نہیں جانا۔ اور پھر کیا کہا؟ ارے وہ مکروہ کیسے جانتا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو کوئی چھوڑنے کی چیز ہے؟ پیارے تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ یعنی تجھے گھٹایا نہ جائے گا، تجھے گھٹایا نہ جائے گا، ہر لمحے تیری عظمت کو بڑھایا جائے۔ سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور پھر بڑی بات یہ کہی، نہ چھوڑتا وہ ہے، توجہ کرنا، چھوڑتا وہ ہے جو ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم تجھ سے ناراض کیسے ہو؟ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے چھوڑا جاتا ہے جس سے ناراض ہوتے ہیں۔ پیارے سب ہماری رضا چاہتے ہیں، ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان تجھے اللہ۔ کیسے چھوڑیں گے؟ ہم تو تیری رضا چاہتے ہیں۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ پیارے جب ہم نے تجھے یتیم پایا، یتیموں کو تو سب چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب ہم نے تجھے یتیم پایا تو اپنی آغوش رحمت میں پناہ عطا کی۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور جب دیکھا تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ تو تجھے اپنی طرف راستہ عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی محبت میں تجھے گم دیکھا، تجھے خود رفتہ دیکھا، اپنی طرف راستہ عطا کیا، تجھے راہ عطا کی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور جب دیکھا تم نے ہے تمہیں ضرورت مند تو ہم نے تمہیں مالا مال کر دیا، تمہیں غنی کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی شان بیان کی جا رہی۔ اب تھوڑا گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات آپ سنیں۔ حضور کی نظریں اٹھی اور سوچا تو نے مجھے چھوڑ دیا، تو آیت کا کیسے آ رہی ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیں اور اس کا بیک گراؤنڈ یہیں چھوڑ دیں، دوسری طرف چلیں، ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے۔ ایک محب ہے اور ایک محبوب ہے، ٹھیک؟ اور محبوب کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ اس کے محب نے اس کو چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، یعنی محب اور محبوب میں لوگ جھگڑا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں محبوب کے کان تک بات پہنچتی ہے، ابھی میں اصول حضور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات سمجھانے کے لیے کسی دوسری طرف، تو وہ اپنے محب سے ایک بار کہتا ہے کیا واقعی تو نے مجھے چھوڑ دیا؟ تو محب کیا کرتا ہے؟ اس کے قریب آتا ہے اور اس کے دونوں رخسار کو پکڑتا ہے، اور پکڑ کر دونوں رخسار ہاتھ میں لے کے کہتا ہے او میری جان، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قسمیں کھا کر کے کہتا ہے نا میں تجھے کیسے چھوڑ، بلا تمثیل، بلا تمثیل، یوں لگتا ہے جیسے مشیت کے دست نے
مصطفیٰ جان رحمت کو رخسار کو پکڑ کر کے کہا ہو والضحیٰ واللیل اذا سجا، پیارے تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، ہم تجھے کیسے چھوڑیں؟ کائنات تیرے لیے بنائی، تجھے کیسے چھوڑیں؟ جنت تیرے لیے بنائی، تجھے کیسے چھوڑیں؟ ستاروں کی انجمن تیرے لیے بنائی، تجھے کیسے چھوڑیں؟ راتوں کو تاریکی دی تیری وجہ سے، تجھے کیسے چھوڑیں؟ پھولوں کو تبسم دیا تیری وجہ سے، تجھے کیسے چھوڑیں؟ گرتے ہوئے آبشار تیرا صدقہ ہے، تجھے کیسے چھوڑیں؟ چلتی ہوئی کائنات تیرا صدقہ ہے، تجھے کیسے چھوڑیں؟ عرش نہ بناتی اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا، ملائکہ نہ بناتی اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا، کائنات کے حسن نہ ہوتا، تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا۔ پیارے ہم تو یہاں تک کہہ چکے کہ اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتے۔